السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بہن عزبین آپ سے مخاطب ہے۔ آج جو ہم نے بلاگ کیا ہے وہ اسماء الحسنہ کا حصہ ہے، جس میں ہم نے اسماء الحسنہ نمبر 60 سے لے کے اور 82 تک کا بیان کیا ہے۔ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بابرکت نام ہیں، ان کے بے تحاشا فائدے ہیں، یہ اتنے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر ناموں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے یہ صفاتی نام قرآن میں بار بار اپنی خوبیوں کا، اپنی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیے ہیں۔ جیسے کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت غصے والے ہیں، کبھی کہا اللہ بہت مہربان ہیں، کبھی فرمایا کہ اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں، تو کبھی فرمایا کہ اللہ بہت دردناک عذاب دینے والے ہیں، کبھی فرمایا کہ اللہ سب سے پہلے ہیں، تو کبھی فرمایا سب سے آخر ہیں۔ تو یعنی اسماء حسنہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں ان کو بیان کیا۔ تو ان کا پڑھنا بہت زیادہ برکت کا، پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، ان کے پڑھنے والے کو اس کے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اسماء الحسنہ جب بھی آپ پڑھیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں، غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی ان کو پڑھنے سے پہلے بھی وضو کر لیں، اور اپنی ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو اسماء مبارک کو ضرور تھوڑا بہت پڑھیں، اور یہ کہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا دیکھیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو ہر بار بتاتی ہوں، پھر بتاؤں گی کہ اسماء الحسنہ جو ہیں ان کو جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں تو اگر آپ ان کو مسلسل تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ انہیں ایک ہی دفعہ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ایسے شروع کریں گے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور پھر آخر تک پڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے اس کے بعد میں پڑھ رہی ہوں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، بالکل ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں گے۔ ہر اسم مبارک کے آخری لفظ پہ پیش پڑھیں گے اور دوسرے اسم مبارک سے ملا دیں گے، جیسے الرحمن الرحیم، الملک۔ جس نام پہ بھی آپ سانس لینے کے لیے رک جائیں، یعنی آپ نے وہاں وقفہ کرنا ہو، تو پھر آپ اس کو دوسرے سے نہیں ملائیں گے، اور جب آپ وقفے کے بعد دوسرا نام شروع کریں گے تو اسے ال سے شروع کریں گے۔ جیسے الرحمن الرحیم کے بعد میں سانس لینے رکی تو اب میں اگلے کو المالک کر کے پڑھوں گی، ال سے جوڑ دوں گی۔ آپ کسی اسم کا وظیفہ پڑھے ہوں تو آپ اس میں یا کا اضافہ کر دیں، جیسے اگر آپ الرحمانو کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اسے الرحمانو نہ پڑھیں بلکہ یا رحمانو پڑھیں۔ اسی طرح آپ کوئی بھی اسم مبارک کا وظیفہ پڑھے ہوں تو آپ اسے یا لگا کے پڑھیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کا طریقہ ہے، بہتر ہے آپ ان کے طریقے سے مطابق پڑھیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ضرور پڑھیں، انہیں یاد کریں، یہ بے تحاشا برکتیں اور فضیلتیں لے کے آتے ہیں۔ میں آپ کو ان میں سے کچھ کی فضیلتیں ضرور بتاؤں گی کہ جیسے اگر میرا کوئی بھائی یا بہن بہت پریشانی، مصیبت اور مشکلات کا شکار ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک نمبر 15 اور 23 کو ضرور یاد کر لیں۔ یعنی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک نمبر 15 اور 23 کیا ہے۔ دیکھیں، اسماء الحسنہ کی اتنی زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں کہ یہ آپ کی ہر پریشانی، مصیبت، خوشی، غم میں آپ کے لیے مددگار ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی یا بہن بہت پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہے، یا بیماریوں کے نرغے میں ہیں، یا فقر و فاقہ میں ہیں، ان سے نجات چاہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نامی کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بارے میں میں نے بلاگ میں بتایا ہوا ہے، آپ ان خاص اسماء الحسنہ کو پڑھیں، اور نہیں تو آپ کسی بھی اسماء الحسنہ کو وظیفہ کے طور پہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ جب بھی آپ سچے دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اچھا، آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اسماء الحسنہ تو ہم بے شک پڑھتے ہیں جب بھی آپ پڑھیں، لیکن ان سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ویڈیو کی ہے درود شریف کی فضیلت اور برکات پہ، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں میں نے یہی بتایا ہے کہ درود شریف کی اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے، درود شریف کی اس قدر برکات بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ اپنی ہر دعا سے پہلے درود شریف ضرور پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا پسند کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے اس بندے نے آپ پہ درود بھیجا ہے، تو آپ سوچیں کہ جب اللہ کے رسول اس سے اتنا خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کیوں نہیں خوش ہوگا، اور آپ کی اس دعا کو کیوں نہیں قبول کرے گا۔ تو جب بھی آپ اسماء الحسنہ پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگیں تو ہمیشہ اول اور آخر درود شریف پڑھ کے اسٹارٹ کریں، ختم درود شریف پہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور یہ کہ میرا اگلا بلاگ جو ہے وہ اس کا آخری حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ضرور دیکھیے گا، اور
اسے لائک کیجیے گا، مجھے سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن کی مجھے بہت زیادہ انتظار رہتا ہے، اور یہ کہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں، تاکہ میں آپ کو اس کے مطابق ہی مزید نئی ویڈیوز دوں۔ اور یہ کہ اپنی بہن کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔